اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے، اور اس کے پھل گیر لیے گئے تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس میں خرچ کی تھی افسوس سے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 41 اور 42 کی تلاوت کی، اور آپ نے اس کا ترجمہ سنا، اور اس سے پہلے آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اور یہ جو قصہ ہے وہ جو دو ساتھی ہیں، جس میں سے ایک ساتھی کا جس میں ایک اس کے دوست کے دو باغ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور کیسے اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر تھیں، اس شخص کے اوپر، کہ اس کو سارے پھل میسر تھے، اور اس کا خاندان بھی تھا اور اس کی اولاد بھی تھی، اور وہ اس کے اوپر فخر کرتا تھا بہت، اور وہ اپنے ساتھی سے اس کے فخر کو جتا رہا تھا کہ میں اس سے مال میں زیادہ ہوں، اولاد میں بھی زیادہ ہوں، اور خاندان میں بھی میرا خاندان بھی بڑا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو یہ جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف اس کی نسبت کر لی، اور اس طرح وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اس نے قیامت کا انکار کیا، اور یہ جو چیزیں تھیں وہ اس کا خیال تھا کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند آئی۔ اور اس کے ساتھی تھا جو وہ اس کو کیسے اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ یہ جو رویہ ہے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ اگر معاشرے میں ملیں تو آپ نے کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، بجائے کہ ان کو آپ ان کی ہاں میں ہاں بلائیں، بلکہ آپ کو ان کو ٹیچ کرنا چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس روش سے، اپنے اس شرک سے باز آئیں۔ جو چھپا ہوا شرک ہے یہ بدترین شرک ہے، اور آج کل کا جو دجال کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے مال اور دنیا کی محبت اور اولاد کی محبت، کہ اس میں آدمی جو ہے اپنی جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول کے وہ جو ظاہری جو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے اور اٹھا لیتا ہے۔ تو 40 تک آیت تک پڑھا تھا ہم نے کہ جو اس کا جو ساتھی ہے اس کو وہ پوری ٹریننگ دے رہا ہے، اس کو پوری وہ بتا رہا ہے، اور اس کو جو لاسٹ میں اس کو وارننگ دی ہے کہ اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آؤ گے تو یہ ممکن ہے کہ تمہاری سب کچھ ختم ہو جائے، اور یہاں پہ یہ جو تمہارا باغ ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور یہ بالکل صاف میدان ہو جائے۔ تو اب یہاں پہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے اور تم اس کو حاصل نہ کر سکو۔ یہ جو غورن کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پانی کا کسی چیز کا بہت گہرائی میں اتر جانا، تو یہ پانی جب گہرائی میں اترتا ہے تو اس کو حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کا بالکل خشک ہو جاتا ہے پانی، تو کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ پانی کو واپس لے آئے۔ تو یہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے جو باغ کے اوپر تم اتنا شیخی بخار رہے ہو یا اپنا غرور کر رہے ہو، تو اس کا پانی اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لے جائے تو پھر کیا کرو گے تم، یہ بالکل سوکھ جائے گا باغ۔ تو یہ اس کو بتا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ اگر تم اس کو چاہو بھی تو نہیں تم اس کو لا سکتے، تم جتنی بھی کوشش کرو، جو پانی اگر گہرائی میں اتر گیا تو تم اس کو واپس نہیں لا سکو گے۔ تو اس کو اگر ہم موجودہ حالات میں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں تو اگر کسی کی جو فیکٹری ہے یا کسی کا بزنس ہے، جیسے آپ آج کل دیکھیں کہ ابھی کسی کی فیکٹری بھی ہے وہ دیکھیں بند پڑی، کسی کی شاپ ہے، کوئی بھی بزنس ہے وہ سارے بند پڑے ہیں، کچھ سب کچھ چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک اس کی ایگزامپل دیکھیں جو جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں ان کے کتنا وہ پہلے ان کا آئل جو سیل ہو رہا تھا، لیکن ابھی وہ
سب کچھ آئل ہونے کے باوجود بھی اپنا آئل وہ سیل نہیں کر سکتے، کوئی اس کو خریدنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کسی کے اوپر بھی آپ دیکھیں، ادھر امریکہ کی ایگزامپل لے رہے ہیں آپ، کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنا سپر پاور ہے وہ، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھیں وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بھی وہ اس وائرس سے نجات نہیں حاصل کر پا رہے، اور ڈیلی دیکھیں آپ کتنے لوگ ان کے مر رہے ہیں، اور یورپ میں دیکھ لیں آپ بھی جتنے لوگ ان کو ٹیکنالوجی پہ مان تھا، اور اپنی جو ایڈوانس جو ان کی اتنی وہ تھی سہولیات اور ٹیکنالوجی اور اتنا نالج، اس کے ہونے کے باوجود بھی دیکھیں وہ اس چھوٹی سی نہ نظر آنے چیز کو، نہ نظر آنے والی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل جو کنٹرول اللہ کا ہی ہے، اور انسان کو ڈرنا چاہیے، اور کوئی ایسے الفاظ یا کوئی ایسی جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا جو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے، اس کا جو استعمال ہے وہ انسانیت کی افلاح کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ایک تو اس نے جو یہ جو جس کو ساتھی ہے پچھلی آیت میں بتا رہا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے، جب تم نے اپنی نعمتوں کو دیکھا تھا، تم نے یہ الفاظ کیوں نہیں کہے ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ؟ اگر تم یہ الفاظ کہہ لیتے تو تم یہ نعمتیں تمہیں پھر بھی ملنی تھی، اور تم اس کو نعمتوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے تھے، لیکن تم نے یہ الفاظ نہیں کہے، تم نے بلکہ تم نے الٹا اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور یہ دیکھو اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور تمہارا یہ باغ ہے یہ بالکل صاف میدان ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ اس کا پانی اگر گہرائی میں اتر جائے تو پھر بھی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 42 میں پھر جو اس کا جو رزلٹ جو اس نے اس کو وارننگ دی تھی وہ اس کا رزلٹ آ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے پھل گیر لیے گئے، جو اس کا جو بھی اس کا منافع تھا، جو اس کا پروفٹ تھا، وہ سارا جو اس کے پھل تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اس کو ایک آفت نے گھیر لیا۔ وہ آفت تھی، وہ کوئی آسمانی آفت تھی یا کوئی بھی آفت تھی، وہ اس کو باغ کو آئی ہے، یا کوئی بھی بیماری اس کو جو پڑ گئی ہے، تو وہ جو باغ تھا وہ اس کا ختم ہو گیا۔ مے بی وہ ایک دن میں ختم ہوا، یا وہ ایک پروسیس لگا اس کا پانی پہلے خشک ہوا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اس کا جو کیا کہتے ہیں انگور کی جو بیلیں تھیں وہ اس کے نیچے گر گئیں، اور اس کے جو درخت تھے باغ کے اس کو کسی ہوا نے آ کے اس کو سب کو تباہ برباد کر دیا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب کہ اس کے جو بھی اس کے پاس تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ لاسٹ میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ابھی بھی وہ جو افسوس کر رہا ہے وہ اس کا وہ اللہ سے توبہ نہیں کر رہا، یہاں بھی اس کے توبہ کا روش نہیں ہے، وہ افسوس کر رہا ہے اپنی جو چیز ختم ہونے کے، جو اس کا جو نعمتیں ختم ہوئی ہیں، جو اس کے جو پھل ہیں، جو اس کا جو سرمایہ تھا وہ ختم ہوا، اس کے اوپر افسوس کر رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ جبکہ اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہوتا تو وہ ضرور توبہ کرتا، اور اس جو بھی اس کو یہ نقصان ہو اس کے اوپر وہ اللہ سے معافی مانگتا، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو درست کرتا۔ لیکن یہاں پہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اپنے مال کے اوپر افسوس کر رہا ہے، جو مال اس کا ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں شرک نہ کرتا، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پہ توبہ کرتا، اور جو ہے نا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے، اور اس کی جو غلطی تھی وہ اس کو درست کرتا، اور دوبارہ پھر وہ ایسی غلطی نہ کرتا۔ لیکن یہاں پہ بھی وہ اپنی جو روش سے باز نہیں آیا، اور اس نے اپنی نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کی، اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر تھی، اس کے ختم ہونے کے اوپر وہ افسوس کر رہا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اوپر شکر ادا کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ ٹھیک ہے، وہ نعمتیں آپ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کریں، اور اپنی فیملی کے بعد جب آپ وہ نعمتیں آپ کو زیادہ ہوں تو آپ دوسرے لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کریں، اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے آپ کو تو سب کو سپورٹ کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ یہ ہے اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ضرور جو معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اور جو لوگوں کی جو پریشانیاں اس سے ضرور کم ہوگی۔
اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کریں اور ایک دوسرے کی اصلاح کریں، جیسے کہ اس کے ساتھی نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اس کو پورا بتایا، تو اس طرح ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں تو بہت سے لوگ بڑی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور بڑے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو وائرس ہے پوری دنیا میں جو اس کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔